نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کوئی حرج نہیں ان پر، فیما طعموا جو کچھ وہ کھا چکے پی چکے، اذا متقوا وآمنوا جب کہ وہ تقوی بھی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی کیے، ثم اتقوا وآمنوا پھر تقوی بھی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور نیک اعمال کرتے رہے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہوں۔ گزشتہ آیات میں شراب کی حرمت کا حکم تھا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سمجھیں، جب شراب کی حرمت ہوئی، کیونکہ پہلے شراب حلال تھی، شراب کا پینا بھی حلال تھا، صحابہ کرام بھی پیتے تھے، مسلمان ایمان والے بھی پیتے تھے، کہ جب ایک چیز حلال ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا بھی تو ٹھیک تھا نا۔ تو جب شراب کی حرمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد بھیجے کہ تم جا کر پورے مدینہ میں اعلان کرا دو، ان کو بتا دو کہ شراب اب حرام ہو چکی ہے، شراب کوئی نہ پیے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے ہی منادی نے آواز دی نا مدینہ میں، جہاں جہاں بھی صحابہ کرام کے پاس شراب تھی، شراب پی رہے تھے یا پینے کا ارادہ تھا، مٹکوں میں رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی انہوں نے اعلان سنا، بس اسی وقت ہی انہوں نے اپنے پاس جتنی بھی شراب رکھی ہوئی تھی وہ ساری انڈیل دی، باہر پھینک دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے، حالانکہ شراب یہ اہل مکہ کے لوگوں کو رچی بسی ہوئی تھی، وہ تو کافی عرصے سے پیدائشی طور پر پینے والے لوگ تھے، لیکن ایمان والوں کا ایمان کی پختگی دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ان کا ایک عمل دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے منادی کی آواز سنی نا، انہوں نے کہا کہ الا انما الخمر قد حرمت، کہ اب تحقیق خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جیسے ہی یہ آواز کانوں میں پہنچی، صحابہ کرام نے شراب کو باہر پھینک دیا اور اپنے پاس نہیں رکھا۔ یہ ہے جو تہ دل سے ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کو سن کر فوراً عمل کرتے ہیں۔ تو شراب فوراً پھینک دی، لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ تشویش ہوئی کہ جو ہمارے ساتھی پہلے پینے والے تھے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مسلمان بھی تھے، ایمان والے تھے، اس وقت حرام تو نہیں تھی نا، لیکن وہ شراب پینے والے تھے اور اسی حالت میں چلے گئے ہیں کہ اب ان کا کیا بنے گا۔ ان کے دل میں اعتراض تو بنتا تھا نا، پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے، جو پہلے پینے والے لوگ تھے اب ان کا کیا بنے گا، یا ہم پہلے پیتے تھے اب ہمارا کیا بنے گا۔ اب اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے جواب دیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، فرمائے کہ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، لیس جناح اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایمان والے تھے، ایمان کے اوپر باقی رہے، اعمال بھی کرتے رہے، صرف شراب پیتے رہے۔ شراب تو اس وقت حرام نہیں تھی، حلال تھی، اب صرف شراب پینے کی وجہ سے اب اس میں کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ ایمان والے بھی تھے،
نیک اعمال بھی کرتے رہے، شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، اب وہ اگر وہ پیتے رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے اب کیا کر دیا، حرام کر دی گئی ہے۔ پہلے جو وقت گزر گیا، آئندہ کے لیے اب حرام کر دی گئی۔ تو اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، جو تم نے پہلے شراب پی ہے اس کے اوپر بھی گناہ نہیں ہے، جو پہلے پینے والے لوگ تھے اور اس دنیا سے چلے گئے مسلمان، اب ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا متقوا وآمنوا، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے رہے اور وآمنوا اور ایمان کے اوپر قائم دائم رہے، اللہ تعالیٰ کی باقی جو حرام کردہ چیزیں، حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی رکتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور ایمان کے اوپر باقی رہے تو کوئی حرج نہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر فرمایا کہ تقوی اختیار کرتے رہے اور ایمان کی حالت میں باقی رہے۔ 3 بار یہ تقوی کے متعلق اللہ رب العزت نے جملہ دہرایا، ثم اتقوا واحسنوا، پھر فرمایا کہ وہ تقوی اختیار کرتے رہے اور نیکی کرتے رہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب 3 بار تقوی کا ارشاد فرمایا۔ ایمان والوں کے لیے ہر عمل کے اندر تقوی کا حکم ہے، ہر عمل کے اندر جس آدمی کے اندر تقوی آ جائے، فرمایا اس کے اندر ہر قسم کی خوبی آ جاتی ہے اور ہر قسم کی برائی سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا انسان کے اس انداز میں زندگی گزارنا کہ انسان نیک اعمال کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ تقوی کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کانٹے دار راستے سے گزرتا ہے اور جب گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے کہ میرے کپڑے کانٹوں کو بھی نہ لگیں اور کانٹے مجھے بھی نہ چبھیں، اس حالت میں راستہ کراس کر جاؤں۔ یہی تقوی کی مثال ہے کہ آدمی اس انداز میں زندگی گزارے سمٹ کے کہ گناہ اس کو بھی نہ چبھیں اور یہ گناہ کی طرف میل نہ ہو، اس انداز میں انسان اپنی زندگی گزارے۔ تو اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان للمتقین مفازا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بار بار اس میں حکم دیا، اور صحابہ کرام کو جیسے ہی حکم ہوا شراب کی حرمت کا تو صحابہ کرام نے فوراً اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شراب کو انڈیل دی، اور فرمایا کہ روایات میں آتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، مدینہ کی گلیوں میں جہاں پانی بہتا ہوا نظر آتا تو اس حکم کے بعد پھر گلیوں میں شراب نظر آئی۔ اللہ کے حکم کی تعمیل دیکھے صحابہ کرام کس انداز میں تعمیل کرنے والے تھے، فوراً عمل کر دیا۔ آج ہم تو گھنٹہ سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی اور تحقیق تو کر لیں، ادھر سے قاصد آیا، منادی نے آواز دی، فوراً شراب کو گرا دیا، اور اس بات کی تحقیق نہیں کہ آپ دوبارہ جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر آئیں۔ یہ ہے ایمان، اور ایمان سے تقاضا بھی ہم سے یہی ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جو ہو، فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ تو 3 بار اس میں حکم دیا کہ تقوی اختیار کرتے رہو، ایمان کی حالت میں باقی رہو اور نیک اعمال کرتے رہو، بار بار فرمایا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مطلوب بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کرتے رہیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں، کسی صورت میں ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ فرمایا جس آدمی کے اندر تقوی جیسی صفت آ جاتی ہے، فرمایا تقوی جیسے ہی انسان کو گناہ کا خیال آتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف انسان کا دھیان جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ فرمایا جس آدمی کو گناہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ سمجھ لو کہ اب اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے بھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، پھر بھی اس کے اندر خوف نہیں آ رہا، پھر اس کو اپنے ایمان کا فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان کس حالت میں ہے، کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرے، کھائے بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا استعمال کرے، پھر نافرمانی بھی اسی کی کرے، اور اس کو خوف بھی نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم سب سے ایمان کے ساتھ تقوی بھی مطلوب ہے، نیک اعمال بھی مطلوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی، واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہوں۔
جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی انہی کو پسند کرتے ہیں اور انہی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آئیں۔ ہم بھی یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل وافعل بنا کما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا